هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ رمضان کے کورس کا وہ حصہ آ چکا ہے جہاں پر مالیات کی کیفیت بیان کرنا اور سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک عبادت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے جسم کے ذریعے سے اظہار عبدیت کرنا، بندگی کا اظہار کرنا. اس کے اندر نماز آ گئی، روزہ آ گیا، اور دوسری عبادت ہوتی ہے اپنی کسبیت کے ذریعے سے، اپنی کمائی کے ذریعے سے اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا. دینے والے انہوں سے بولنے سے زیادہ دے کے بتانے سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کو واقعات دینے والا مان رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کئی مرتبہ یہ بات فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ نیکی کے سلسلے میں ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس آیت کے اندر نیکیوں کو گنایا گیا. اس کے اندر خصوصی طور پہ جس چیز کو زیادہ گنایا گیا، نہ ایمان کی شقیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر، نہ رسالت کی شقیں بیان کی گئی ہیں، نہ فرشتوں کی شقیں بیان کی گئی ہیں، نہ کتابوں کی شقیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ اس کے اندر مال کی شقوں کو توڑ توڑ کے ہر ایک کو جدا گانا طور پہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے. مال اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو عبدیت سے نکال کے خدائیت کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے منہ سے سننے کو بھی یہ ملتا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے کہ مال نے انسان کو خدا بننے کی طرف مجبور کیا. دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑا زہریلا کام کرتی ہیں، ایک تو ہے مال، دوسری ہے جاہ طلب. حب جاہ جسے کہتے ہیں، ہم اگر اسے کہہ لیں کہ سیٹ اور جس کے بیٹھک جسے ہم کہہ سکتے ہیں، مسند جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی ایک رول رہا ہے دنیا کے اندر. فرعون نے اپنے مسند کے لیے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اپنے مسند کے ذریعے سے، اور قارون نے اپنے مال کے ذریعے سے خدائی کے دعوے کی طرف رجوع کیا. غرض یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف سے دور کر دیتی ہیں. اس لیے مالیات پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ بھئی مال کو اللہ کے سامنے خرچ کرنا چاہیے، اور مال جب اللہ کے سامنے خرچ کیا جاتا ہے تو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. نماز کو اللہ نے رحمت کا نام دیا ہے صلاۃ کے ذریعے سے، لیکن اللہ کے کہنے پر مال کے خرچ کرنے کے لیے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ صدقہ بھی نہیں بلکہ زکوٰۃ استعمال کیا ہے. یعنی انسان کی دل کی پاکی کا ذریعہ بھی ہمارے لیے مال کا خرچ کرنا ہے. جب مال خرچ کرتے رہیں گے تو دل سے دنیا نکلتے رہے گی. دل سے دنیا نکالنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم مال کو خرچ کریں. صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھ لیں گے تو مال کے خرچ کرنے کے فوائد ہمیں سمجھ میں آئیں گے کہ کیسے مال خرچ کرنے کے فوائد ہوئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی موقع ملتا تو اللہ کے نبی کے حکم پر سارا مال اللہ کے نبی کے سامنے سارے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. سارے مال کی جگہ سارے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. کنویں کو لینے کا جب موقع آیا تو حلال بزنس کا مکمل موقع تھا، اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر قوم کے لیے، امت کے لیے صدقہ کر دیا. یہاں پر انہوں نے صدقہ کر کے قوم کے اندر بلکہ اس دنیا کے اندر اپنے وصال کے باوجود، اپنی شہادت کے باوجود، اگر چاہیے کہ وہ اپنے مزار مبارک کے اندر باحیات ہو، اس کے باوجود اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی ان کے مال و دولت کے لحاظ سے انہیں زندہ رکھا ہے. اگر ہم عرب جائیں گے تو 1400 سال ہو گئے حضرت عثمان کے جائے ہوئے،
لیکن آج بھی ان کے نام کی 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز چلتی ہیں جس کے اندر مال بڑھتا ہے اور سارا مال بھی دوبارہ حرمین کے اندر خرچ ہوتا ہے، خصوصاً مسجد نبوی کے اندر وہ مال خرچ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے خرچ کرنے والوں کی۔ خرچ کرنے والے عام طور پر زندہ رہ جاتے ہیں، جمع کرنے والے عام طور پر زندہ نہیں رہتے، بلکہ وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کہانیوں میں بھی باقی نہیں رہتے۔ یہی اصول ہے زندگی کا، یہی اصول ہے کہ آدمی جب مال خرچ کرتا رہے گا تو واقعتاً اللہ رب العزت اسے پسند کریں گے۔ اگر مال خرچ کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے فبشرہم بعذاب علیم کے ذریعے سے حکم فرمایا ہے کہ خوشخبری دے دیجیے انہیں دردناک عذاب۔ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ تو مومنین کی صفات میں سے ہے، والذین هم للزکاة فاعلون۔ مومنین کی صفت ہے کہ وہ مال کو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، اپنے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ذکر کیا ہے۔ خرچ کرنا ہی اصل بنیاد ہے۔ دنیا کی طرف نظر کریں گے تو مذاہب کے اندر خرچ کرنے کے سلسلے میں وہ باتیں نہیں ملیں گی جو باتیں اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے کہ خرچ کرنے کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں۔ قوم نے دیکھا کہ مال کے ذریعے سے مال کمانے کی ایک صفت یہ ہے کہ ہم سود لے لیں۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے ربا کو ختم کر دیا لیکن صدقے کے ذریعے سے مال کے اندر زیادتی فرما دی، صدقات کے ذریعے سے مال کے اندر برکت فرما دی۔ تو یہی صورت حال ہے، دینے والی ذات، بنانے والی ذات، برکتوں کے بڑھانے والی ذات، چیزوں کو ملٹیپلائی کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات اس طرح کی کیفیت رکھنے والی موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مال جتنا جیب میں رہے گا اتنا انسان کے لیے خسارے کی چیز ہے۔ خود اللہ نے مال کی صفت بنائی کہ وہ جب تک جائے گا نہیں تب تک رحمت لائے گا نہیں، جب تک ہم مال کو دیں گے نہیں تب تک ہمارے پاس رزق آئے گا نہیں۔ تو یہی صورت ہے کہ مال کا کام ہی ہے جانا، اس کو روکنا اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اب ہم خرچ کریں گے تو کس طرح خرچ کریں گے، یہ بھی کیفیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدم ابن آدم من عند اللہ، اللہ کے سامنے سے روز قیامت کسی بنو آدم کا قدم نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اسے 5 سوال کر لیے جائیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے مال کے سلسلے میں فرمایا وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه، مال کو اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں اسے خرچ کیا۔ دونوں سوال ہوں گے، حلال کمانا اور حلال خرچ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کمائی گئی اور حرام خرچ کر دیا گیا اور کہتے ہیں کہ حلال کا کمایا ہوا ہے اور اسے حرام میں خرچ کر رہے ہیں تو سوال نہیں ہوگا، دونوں کا برابر کا سوال ہے۔ تو یہی مال ہے جو انسان کی جنت بھی بناتا ہے اور جہنم بھی بناتا ہے۔ یہی مال ہے جو انسان کو حضرت عثمان کی کیفیت والا بھی بناتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف والی کیفیت کا بھی بنا دیتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جیسا بھی بناتا ہے، اور یہی مال ہے جو اسے شداد بنا دے گا، قارون بنا دے گا۔ کیفیت ہمارے اوپر ہے کہ مال کو دل میں جگہ دیتے ہیں یا جیب سے نکالنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، یہی کیفیت ہے۔ اسلام نے اسے جیب سے نکالنے کی جگہ میں رکھا ہے اور وہیں رہ کر وہ اپنے آپ کی قدر سمجھتا ہے اور وہیں رہ کر وہ اپنے آپ کے وقار کو بڑھاتا بھی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے جیب میں اگر 2 روپے نہ ہو لیکن اس کے باوجود ان کے ذریعے سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جھاڑو مارنے پر 1 کلو گیہوں 1 کلو جو نہیں نکل پاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ کی غربت کو مٹانے کے لیے فکر کرتے تھے اور آپ کے ذریعے سے فکر پوری بھی ہوتی تھی، مکمل طریقے سے پوری ہوتی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مکمل یقین موجود ہے۔ تو یہی صورتحال ہے، جب مال کو نکالنے کے لیے رکھا جائے گا تو مال بڑھتا رہے گا۔ زکوٰۃ پاکی، اس کا کام ہی ہے صفائی، صاف جب تک نہیں ہوگا تب تک صفائی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کو دینے والے بننا چاہیے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بننا چاہیے۔ عام طور پر ڈر ہونے لگتا ہے کہ میرے پاس اگر 1 تولہ سونا موجود ہے، آج کے دور کے اندر صرف 1 سال کے اندر 60,000 کا جمپ آیا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں جب ہم زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ 1.5 لاکھ کا 1 تولہ سونا ہے میرے پاس تو 2 تولے سونے ہیں، 3 لاکھ ہو گئے، اب 3 لاکھ کی مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 7,500 روپے رقم بنتی ہے۔ انسان کا 1 جوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر کوئی 1 جوڑا سلانے کے لیے جاتے ہیں تو 5,000 سے نیچے تو کسی کی قیمت ہی نہیں بن رہی ہے۔ اگر ہم 2,000 کے نیچے کپڑے خریدتے ہیں تو یہ ڈر کے نہیں خریدتے ہیں کہ 2,000 سے زیادہ تو ہمارے ٹیلروں کی مزدوری بن رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ ہم یہاں جب خرچ کرتے ہیں تو یہ پیسے کم نظر آتے ہیں، لیکن شیطان کی مکر و فریبی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے وقت میں 3 لاکھ کی زکوٰۃ جو کہ 7,500 ہوتی ہے اس سے زیادہ دکھاتا ہے۔ اس وقت میں بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایمانی کیفیت ہی تو ہے، ہماری ایمانی کیفیت ہی تو ہے جو ہمیں اس طرف راغب کر رہی ہے۔ واقعتاً یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، واقعتاً یہ اللہ کا اکرام ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی
کہ ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن گئے۔ یہاں کچھ باتیں عرض کرنے کی ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، مسائل موجود ہیں، ایک دو باتیں عرض کرنے کے بعد مسائل کی طرف راغب ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ اتنا بہترین کانسیپٹ ہے کہ آج تک دنیا نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہ بنایا اور نہ دیکھا ہے۔ دنیا نے دو طرح کے کانسیپٹ بنائے، ایک تو ہے سوشلزم اور ایک ہے کیپٹلزم۔ سوشلزم کہتے ہیں کہ ایک شخص 10 کروڑ کمایا اور ایک شخص 10,000 کمایا، دو ہی اگر دو ملک کے باشندے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک 10 کروڑ کمانے والے پر یہ واجب ہوگا کہ وہ 10,000 کمانے والے کو اپنے 5 کروڑ دے دے۔ یہ جو صورت حال ہے سوشلزم کی ہے۔ کیپٹلزم کیا ہے؟ امیروں کے پاس پیسہ جمع ہو جائے، غریبوں کے پاس کوئی پیسہ نہ رہے، ملک کا تقریباً خزانہ کچھ چند امیروں کے پاس جمع ہو جائے۔ امریکہ، روس، مغربی ممالک خصوصاً ہمارا ہندوستان اور ایسے ہی چائنا اور یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ جمہوریت چل رہی ہے، تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو چند لوگوں کے پاس مال جمع ہو چکا ہے، زیادہ کے پاس نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کے پاس مال جمع ہوا ہے، اور وہ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، نہ غریب کے اندر کوئی مال بڑھ رہا ہے، نہ کوئی اس کے اندر زیادتی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ دو صورتیں ہیں دنیا کی موجودہ، لیکن اسلام کی صورت اس سے تیسری ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کا نظام، اسلامک نظام جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اسلامک ورلڈ ویو جسے ہم کہہ سکتے ہیں، دین حقیقی کا ورلڈ ویو جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا صورت ہے؟ وہ ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالو، چاہے 10,000 کماؤ، چاہے مثال دے رہے ہیں، چاہے 10,000 کماؤ یا 10 کروڑ کماؤ یا 10,000 کروڑ کماؤ، مال کا ایک 40واں حصہ نکالنا ہے۔ اور وہ مال کا 40واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,000 روپے کے 2.5 روپے ہو جائیں گے، اور ایسے ہی 10,000 کے 25 روپے ہو جائیں گے، اور 1,00,000 کے 2,500 ہو جائیں گے۔ کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے۔ یہ مالی نظام 1,000 کے 25 روپے ہوتے ہیں، اور 10,000 کے 250 روپے ہوتے ہیں، اور 1,00,000 کے 2,500 ہوتے ہیں۔ یہ جو رقم ہے یہ رہنے والی رقم کے مقابلے میں جانے والی بڑی کم رقم ہے، بلکہ اتنی کم رقم ہے کہ 1 روپے کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ رقم بن کر تیار ہوگی۔ اتنی رقم نکالنا ہے، اور نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں دیکھنا چاہیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ۔ ان کے زمانے کے اندر ایک کیفیت ہوئی تھی، آپ نے 2.5 سال کے اندر اسلامی مملکت کا وہ نظام قائم کیا جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا نظام تھا، جس وقت میں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں تھی مسلمانوں کے درمیان میں، تو مالی نظام بڑا زبردست تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت مال کے سلسلے میں الگ تھی، حضرت عمر کی کیفیت الگ تھی، اس وقت میں عروج ہوا تھا۔ تو یہ کیفیت کو ہم نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی زندگی میں ہمیں ایک چیز ملے گی کہ آپ 2.5 سال کی حکومت کی، کوئی زیادہ حکومت نہیں تھی آپ کی، صرف 2.5 سال کی آپ کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے اندر آپ نے اس طرح کا نظام کھڑا کیا کہ اپنے بیوی کے گلے کے اندر سے بھی بیت المال میں ہار نکال کر بیت المال میں ڈال دیا، سارا مال اپنے خانوادے کے اندر، بنو امیہ کے اندر جتنا مال تھا جو بیت المال سے لیا گیا تھا، جو پہنا جاتا تھا، وہ سارے کا سارا مال، چاہے ملکیت میں ہو چاہے نہ ہو، دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ان کو اندازہ زیادہ تھا، وہ آپ نے سارا مال جمع کر کے بیت المال میں جمع کیا، اور اس مال کے ذریعے سے غربت کو مٹانا شروع کیا۔ 2.5 سال کی مدت گزری تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ لوگوں کو گلیاروں میں زکوٰۃ کے لیے عاملین زکوٰۃ کو، زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنا پڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں کوئی امیر، کوئی غریب باقی نہیں تھا۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا نظام، یہ ہے زکوٰۃ کی کیفیت کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے اور اسلامی خرچ کے ذریعے سے ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ اب مملکتوں کے اندر، جب اسلامی مملکت ہوتی ہے تو اس وقت کے اندر میں سارے غربا کی ساری غربت دور ہو چکی تھی۔ تو یہی صورت حال ہے، اور یہ اسی وجہ سے سب سے بہترین نظام ہے، اس سے بہترین اور کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چاہے دیکھ لیں کہاں کہاں خرچ کا نظام بن کر آتا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے مال کا حق نکالو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنی خوشی کا حق نکالو، صدقہ فطر ادا کرو، اپنی خوشی کا حق نکالو، اپنی قربانی کے گوشت میں سے قوم کے لیے نکالو، اور ایسے ہی اپنے ہدی کے جانور کو ذبح کرو اور قربا کے اندر تقسیم کر دو۔
یہ جو اسلامی نظام ہے، یہ نظام ہی ایسا ہے کہ یہاں پر خرچ کی زیادہ تلقین کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کا سب سے بہترین منظر یہاں نظر آتا ہے کہ ساری قوم دینے کے باوجود اتنی امیر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بارہا ان کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، دینے والوں کو برکت ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو ایسا رکھا کہ نہ اس کے اندر مسلمان ہیں نہ اس کے اندر غیر مسلم، ساروں کو ایک کیفیت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں کو برکتیں ملتی ہیں، لیکن غیر مسلموں کو اگر دیکھیں گے، اگر وہ واقعتاً خرچ کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ان کو اتنا بہترین بدلا دیتے ہیں کہ ان کے مال کم ہونے کے بجائے بڑھتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے انکار میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بڑا بہترین نظام بنا کر دے دیا۔ یہ کیفیت ہے دنیا کی اور اسلام کی درمیان کی کیفیت، یہاں پر اسی طرح خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اگر ہم کچھ غلطی کر دیں گے، اللہ نے فرما دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اگر کچھ ہو جائے تو فرما دیں گے اللہ رب العزت کے اس طرح فلاں کر دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اپنا آپ قسم توڑ چکے ہیں تو اس وقت میں آپ اس طرح خرچ کرو۔ خرچ کے نظام کو اسلام سے بہترین طریقے سے سمجھنے والا اسلام سے زیادہ کوئی اور مذہب ہے بھی نہیں، الحمدللہ۔ دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے مال کو قبول کرے، جس کے مال کو اللہ قبول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت کام لیتے ہیں مالی خرچ کا۔ یہ تو تھی باتیں وہ جس کے اندر ہمیں خرچ کرنے کی تھوڑی بہت ہمیں دنیاوی کیفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسی فضیلتیں ہیں۔ روایتیں اپنی جگہ موجود ہیں، کئی روایتیں ہیں، کتنی روایتیں ایسی ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ خرچ کرنے کے اتنے فضائل ہیں، اتنے نیکیاں ملتی ہیں، خود آیتیں کتنی موجود ہیں جس کے اندر اللہ نے بتایا 700 سے زائد زکوٰۃ کے فضائل بتائے گئے۔ یہی کیفیت ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ دین کے ساتھ دنیا بھی عطا فرمایا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں؟ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے ایسے مالدار پر جس کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آج ایک انسان کی دنیاوی ضرورتیں اس وقت میں پوری ہو جاتی ہیں جبکہ اس کے پاس کم سے کم 60,000 تک کی رقم جمع ہو جائے، کم سے کم 60,000 تک کی رقم جمع ہو جائے۔ موجودہ وقت میں، ابھی اسی وقت میں چاندی کی جو قیمت چل رہی ہے وہ 2,70,000 روپے کلو کے حساب سے چل رہی ہے، اور اگر میں اس کو زکوٰۃ کی مقدار میں اس کو میں کاؤنٹ کرنا چاہوں تو 612 گرام 360 ملی گرام اس کے اندر اگر میں اس کو اگر تقسیم کر دوں 270 سے تو ہمیں جو رقم نکل کے آتی ہے موجودہ وقت میں 1,65,377، کیونکہ موجودہ وقت میں جو گرام چل رہا ہے 1 گرام وہ 270 روپے سے چل رہا ہے۔ پچھلے سال جو ہم نے دیا تھا وہ تھا 140 روپے، تقریباً 140 یا 110 روپے سے دیا تھا۔ پچھلے سال جو ہم نے ادا کیا تھا وہ 80 روپے کے حساب سے تھا۔ موجودہ وقت کے اندر 270 روپے سے، ابھی آج کی قیمت کی بات کر رہا ہوں، اسی وقت کی قیمت کی بات کر رہا ہوں، 270 روپے سے چاندی کی قیمت چل رہی ہے۔ اگر ہم ٹھیک ہے اس کو ہم کم کر کے اگر 250 سے بھی پکڑ کے چلیں تاکہ حساب کے اندر کمی زیادتی نہ ہو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی موجودہ رقم ہے وہ ہے 1.5 لاکھ روپے۔ اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے جمع ہو جائیں، وہ ضرورت سے زائد ہے رکھے ہوئے، کسی کو قرض بھی دینا نہیں ہے اور کوئی خاص کام بھی موجود نہیں ہے، اس طرح کے 1.5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی 1.5 لاکھ کا 40واں حصہ، 2.5% ہو جاتا ہے، تقریباً 1.5 لاکھ کا 3,750 روپے واجب ہوں گے۔ اگر 1.5 لاکھ کی قیمت ہمارے پاس موجود ہے تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہمارے پاس 1.5 لاکھ کی قیمت موجود نہیں ہے تو ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی چاندی کی رقم ہے، چاندی کی موجودہ رقم ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب میں اصل مال کو دیکھیں گے۔ اصل مال کیا ہے؟ سونا اور چاندی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری اور سب سے اصلی کرنسی یہ ہے سونا اور چاندی۔ ان کا کام یہ اصل بنائے ہی اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم ٹرانزیکشن کریں۔ اس کو طے کر دیا گیا قوم کے اندر، اس طرح طے کر دیا گیا کہ ساری قوم، ساری ملت اس کی طرف پلٹ چکی ہے، ساری دنیا اس کی طرف پلٹ چکی ہے۔ آج ہم جو نوٹ دیتے ہیں اس نوٹ کو اگر ہم صحیح معنی میں پڑھیں گے تو ہمیں ملے گا، اگر مثال کے طور پہ 100 روپے کی نوٹ ہے تو اس پہ لکھا ہوا ملے گا کہ
میرے پاس یعنی میری ملکیت میں وہ 100 روپے ہے، تو یہ سلپ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ریزرو بینک میں آپ کا اتنی قیمت کی چاندی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو رقم ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس اصل رقم ہے وہ ہے چاندی کی، سونے کی۔ سونا چاندی اصل چیز ہے۔ سونا چاندی کے علاوہ تو ساری چیزیں اس کی نقل ہی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کرنسی ہے وہ تو اس کا ایک سلپ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی قیمت کا اصل سرمایہ موجود ہے۔ تو یہ مال نامی ہے، یہ بڑھنے والی چیز ہے، اور جس چیز کے اندر سونے چاندی کی یہ صفت ہوگی، کرنسی کی صفت، جس کے اندر بڑھوتری اور کمی ہونے کی جو صفت ہے، جس چیز کے اندر بھی ہوگی وہ چیز مال نامی کہلائے گی، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کے علاوہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو ہمارے سامنے 3 چیزیں نکل کر آتی ہیں۔ پہلا ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے جو اسی کے تحت میں ہو کر آئے گا، وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت کہتے ہیں ٹرانزیکشن کے ٹائم پہ ٹرانزیکشن کرنے کی نیت کرنا، خریدنے کے وقت میں بیچنے کی نیت کرنا۔ اگر ہم خریدنے کے وقت میں بیچنے کی نیت کر لیں گے تو ہم پر اب وہ مال تجارت کی صورت میں رہے گا۔ جیسے میں ایک تھیلا چاول کا خرید رہا ہوں یا پھر ایک ڈبہ تیل کا خرید رہا ہوں، تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر میں کرانہ شاپ والا ہوں تو میں لے کے جا کے اسے بیچنے کے لیے خرید رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے، تو ہم پر اب اس تیل کے ڈبے پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو گیا مال تجارت۔ اب میں اگر تیل کا ڈبہ لے رہا ہوں تو پوچھیں گے کیوں لے رہے ہو؟ پرسنل یوز کے لیے لے رہے ہیں، تو اب اس کے اوپر مال زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں ہمارے سامنے ہو گئی، ایک تو ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا ہے مال تجارت۔ اب میں یہاں پہ اگر ہم غور کیے ہوں گے تو میں نے کرنسی کا ذکر نہیں کیا۔ تو کرنسی کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ کرنسی خود اس کا ایک سلپ تھی، لیکن موجودہ دور کے اندر علماء نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اب مال کے 3 سورس ہو گئے۔ کرنسی کو بھی ہم نے ایک جدا گانا مال کی صورت مان لیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ یہ سلپ یہاں کی کرنسی ہے، یہاں کی اصل ثمن ہو گئی، لہٰذا ہم اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کو واجب کریں گے۔ کیسے واجب کریں گے؟ تو ہم 2 نصاب موجود ہیں، اصل نصاب وہ کیا ہے؟ ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی۔ ان دونوں میں سے جو کم ہوگا، ورلڈ کے اندر دنیا بننے سے لے کر آج تک تو کبھی بھی سونے کو چاندی نے کبھی بھی فوقیت نہیں دی اور نہیں بھی دے گی، کیونکہ سونے کی قیمت بہت عروج پر پہنچتی ہے۔ ہمیشہ سے سونے کی قیمت چاندی کے مقابلے میں زیادہ ہی رہی ہے، ایسا تو آج تک نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہو بھی جائے تو 2 نصابوں میں سے جو سب سے کم نصاب کو ہمارے پاس رکھا ہوا مال پہنچے گا، وہی نصاب والی صورت ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ جیسے اگر میں 1.5 لاکھ کا سونا خریدنے جاؤں تو مجھے نصاب جتنا ہے جس پر سونے کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ نصاب کا سونا 1.5 لاکھ میں تو نہیں آئے گا۔ کتنا ہے؟ سونے کی مقدار کیا ہے؟ سونے کی مقدار ہے 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام۔ ہم اس سے پہلے جو سنتے آئے ہیں وہ ہے 7.5 تولے۔ 7.5 تولے اس وقت میں تھا جبکہ 11 گرام کا 1 تولہ تھا۔ موجودہ وقت میں 10 گرام کا 1 تولہ ہے، تو ہم اس کو ایسے دیکھ لیں گے 87 گرامز 480 ملی گرامز۔ اب ایسے دیکھیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت میں جو ہم 52.5 تولے سنتے آئے ہیں اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو گرامز ہے وہ اتنی ہی ہے، 612 گرام 480 ملی گرام۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں گے آج کے دور کے اندر تو ہمیں نظر آئے گا کہ 10 گرام پہ 1 تولہ مکمل ہو رہا ہے۔ جب 10 گرام پہ 1 تولہ مکمل ہو رہا ہے تو کتنا ہو گیا؟ اب ہو گیا ہمارا 1 تولہ، یہ چاندی کی جو کیفیت ہے، وہ سونے کی جو کیفیت ہے وہ ہے 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام۔ یہ تو تھی سونے کی بات۔ چاندی کی بات کیا ہے؟ چاندی 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام پر ہمیں چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چاندی کی جو یہ کیفیت ہے 61 تولے 2 گرام آدھی کلو پر 61 تولے 2 گرام کے حساب سے دیکھیں گے تو آدھی کلو پر 112 گرام یہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام چاندی اگر میں خریدنے اب جاؤں تو 1.5 لاکھ میں مل جائے گی مثلا، اور سونا خریدنے جاؤں تو 8 تولے 7 گرام تو نہیں ملے گا، اس کے لیے تو مجھے ایسی قیمت دینی پڑے گی
کہ 1.5 लाख में तो 1 तोला सोना आएगा, उसके हिसाब से हमें 8 तोले 7 ग्राम का की कीमत देना पड़ेगा। ये कीमत तो अलहदा हो गई, और सोने की कीमत तो माल पहुंचने से पहले चांदी की कीमत को माल पहुंच जा रहा। तो लिहाजा तो जिस निसाब को पहले माल पहुंचेगा वही माल के लिहाज से हम ज़कात उस पर वाजिब करेंगे। अब आज के दौर के अंदर भी ऐसा हुआ, हमेशा ऐसा होता रहेगा कि चांदी के निसाब को हमारी करेंसी पहुंच जाती है तो हम पर चांदी के निसाब के हिसाब से ही ज़कात वाजिब होगी। और रहा मसला सोने की ज़कात का, तो सोने की ज़कात की कैफियत भी ऐसी होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 तोले सोना रखा हुआ है और साथ में 1 रुपया लाजिमन रहेगा, सवाल ही है, लाजिमन रहेगा। अगर मेरे पास 1 रुपया है और मेरे साथ 1 तोला सोना है तो उस पर ज़कात वाजिब है। क्यों? इसलिए कि 1 तोला सोना 1.5 लाख का है और 1.5 लाख में 612 ग्राम चांदी भी आ रही है। लेकिन सोने को खालिज देखेंगे तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होना चाहिए था। लेकिन करेंसी हमारे पास एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि बता रही कि भाई आपके पास इतनी चांदी मौजूद है, और वो चांदी मौजूद होने की वजह से हम सोने को भी चांदी के भाव में तोलेंगे और उसी लिहाज से हम उसके ऊपर ज़कात भी वाजिब कर देंगे। इसलिए आपने बहुत सुना होगा कि मेरे पास 2 तोले सोना है तो सामने वाले मौलाना ने आपके 2 तोले सोने के ऊपर ज़कात वाजिब कर दी। उसकी वजह यही है क्योंकि हम छोटे निसाब को पहुंचने वाली रकम पर ज़कात उस वक्त वाजिब कर देंगे जबकि एक निसाब के साथ दूसरे निसाब वाली कोई चीज मौजूद हो, तब वाजिब करेंगे। अगर नहीं है, सिर्फ सोना ही है, न माल तिजारत है, न करेंसी है, न 1 ग्राम भी चांदी मौजूद है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है, और साथ में सोना है, तो ऐसे वक्त में सोने पर ज़कात उस वक्त में वाजिब होगी जबकि सोना 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम को पहुंचे। उससे पहले ज़कात वाजिब नहीं होती है। इसे हमें खूब तरीके से समझ लेना चाहिए। वक्त आगे बढ़ेगा, बातें और होगी तो उलझन पैदा होगी, सवाल जहन में होगा तो भूल जाएंगे। कोई सवाल करना चाहते हो बिला झिझक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, एक सवाल है मेरा। जी फरमाइए। ये जो माल तिजारत है ना हज़रत जी, साल मामूल से जो ज़कात वाजिब होगी वो साल में एक मरतबा होगी। जी, तो यानी साल के शुरू में अगर साहिबे निसाब हो गए, यानी इस हिसाब से माल तिजारत और करेंसी वगैरह, जी, तो साहिबे निसाब हो गए। अब हम डेट नोट करें, इस्लामी तारीख, फिर साल गुजरने के बाद अगर उसके करीब करीब हो तो इस तरह है ना। माल तिजारत में आप मिसाल एक दिए थे कि फॉर एग्जांपल तेल का डिब्बा है, हम खरीदे बेचने की नीयत से, अब वो तेल का डब्बा साल भर पड़ा हुआ हो, इस तरह तो नहीं ना। साल के बाद हम अगर साहिबे निसाब हो तो जितना साल भर के बाद में ये अमाउंट होगा इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, ऐसा है ना हज़रत? जी, मैं असल में हाँ, उसकी क्या बोलते हैं, टाइमिंग की लिमिटेशन नहीं बयान किया था, उसमें अभी बता देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल था आपका माशाल्लाह। देखिए, असल में टाइम लिमिटेशन इसकी ये है कि जैसा कि आप बताए, बड़ी अच्छी बात बताए कि साल के शुरू में जब मेरे पास 1.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे तो वहां से मुझ पर साल शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख जमा होते ही मुझ पर ज़कात निकालना फर्ज हो गया, बल्कि उस वक्त में मुझ पर साल शुरू होगा और अब ज़कात की एज शुरू हो रही है और वो एज जाएगी अगले साल की उसी इस्लामी तारीख पे। अब उस इस्लामी तारीख को मेरे पास 1.5 लाख 1 रुपया है, या फिर 1.5 लाख 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, तो मुझ पर उसी 2 लाख के 3 लाख के हिसाब से ज़कात निकालना होगा, बल्कि हाँ उसी हिसाब से निकालना होगा, उसके अंदर कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये तो आके 1 साल नहीं होना, ये शो के 1 साल होना। एंडिंग पे जो लिमिट हमारे पास माल की होगी उसका 2.5% निकालना है। एंडिंग का, स्टार्टिंग का नहीं है। स्टार्टिंग तो हो जाएगी, स्टार्टिंग के लिए इतनी लिमिट काफी है कि हमारे पास निसाब के बकदर माल मौजूद हो। एंडिंग ईयर की एंडिंग के अंदर जो हमारे पास माल मौजूद होगा उसी के लिहाज से हम ज़कात निकालेंगे। उससे आप जो बताए हैं उसकी सारी कैफियत ये मैं अभी वजाहत के साथ बताया हूँ। ये बात समझ में आई? जी हजरत, यानी जो मुझे समझ में आई मैं वो 2 अल्फाज में कहना चाहता हूँ। जी, कहूँ हजरत कि ये कि जो माल की साल की शुरुआत इब्तिदा जो होगी ये जी, हमारे साहिबे निसाब होने के हिसाब से होगी। ये नहीं कि जी, माल के ऊपर साल गुजरना जरूरी है, माल के ऊपर साल गुजरना जरूरी नहीं है। हम साहिबे निसाब हो गए तो साल के बाद ज़कात वाजिब होगी, ऐसा है ना? जी,
لاسٹ میں اینڈنگ میں مال پر زکات واجب ہوتی ہے، اینڈنگ میں مال سال پر کے زکات واجب آخر ہوتی ہے۔ میں اگر ہم اتنے مالیت کے یعنی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی، مال جی کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں۔ جی، مال کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لاسٹ جی میں جی جو مال ہوگا اسی کے اوپر زکات واجب جی ہوگی۔ جی جی صاحب جزاک نصاب اللہ ہونے کے لیے 1 سال کی شرط ہے۔ جی، جی جی جزاک اور اللہ کوئی خیر۔ سوال جو پوچھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام جی۔ یہ زکوٰۃ دینا بالغ اور نابالغ پر دونوں پر فرض ہے یا پھر بالغ کے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل کچھ پیسے ہے نابالغ جی کے اکاؤنٹ میں، کیا اس جی سے اس پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نہیں، فرض تو بالغ پر ہی ہے، نابالغ پر نہیں ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں خلاصے کے طور پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ابھی ایک سوال یہ تھا نا کہ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، تو اصل میں اگر کوئی شخص نابالغ ہے تو اس کے سرپرست پر اس کے لڑکے کے مال سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس کے سرپرست پر اس لڑکے کے مال سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ یہ صورت ہے۔ ولی پر اگر بچہ ہے تو اس کے والد پر واجب ہے کہ اپنے اولاد کے مال سے زکوٰۃ نکالے، لیکن نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نابالغ اس کے پکڑ میں نہیں آئے گا، البتہ والد اس کے پکڑ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ 4 چیزیں اب تک معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے۔ پہلی ہے سونے کی مقدار ہے 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام، اور چاندی کی مقدار ہے 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا اس مقدار کو پہنچنے کے بعد وہاں سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی سال شروع ہوگا تو اگلا سال کے اختتام پر جو مال ہمارے پاس موجود ہوگا اس مال پر ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ جو صورت ہے اس میں سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا 2.5% کے لحاظ سے، 40ویں حصے کے لحاظ سے، اور کرنسی دونوں میں سے کم نصاب والے کو پہنچنے والی کرنسی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہی صورت ہوگی اس کی مال تجارت کی۔ مال تجارت کی کیفیت بھی یہی ہے۔ یہ تھی خلاصے والی بات جو سوال کے اندر بھی آئی تھی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور ایسے ہی بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی بھی اس کے بیٹے کے مال کی بھی، اور نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ مالدار ہے تو اس کے کیا پلاٹ اور یا مکان پر زکوٰۃ نہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے مال کی زکوٰۃ اس کے والد پر فرض ہے۔ زمین کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ زمین کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ زمین اگر ہم گھر خریدنے کے لیے خرید رہے ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے خرید رہے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، مال تجارت کے سلسلے میں یہ بات چاہیے کہ مال تجارت ڈیل کے وقت میں ڈیل کی نیت سے بنتا ہے۔ میں خرید اس لیے رہا ہوں تاکہ میں اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کروں، چاہے نفع حاصل ہو یا نہ ہو، باہر صورت و مال تجارت ہے۔ میں خرید اس لیے رہا ہوں تاکہ میں اس کو استعمال کر لوں۔ خرید لیے، گھر چلے گئے، جانے کے بعد اب یہ نیت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کو نہیں ہونا، چلو میں بیچ دیتا ہوں اس کو، تو اب یہ مال تجارت نہیں رہے گا، بلکہ یہ تو استعمال کے قابل مال ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لائق سے ہی خریدے تھے۔ اب ہماری جو یہ نیت ہوئی بیچنے کی، یہ نیت چونکہ ڈیل سے ملی ہوئی نہیں ہے، خریدنے سے ملی ہوئی نہیں ہے، اس لیے یہ مال تجارت نہیں بنا۔ سپوز ہم اگر کوئی پلاٹ خریدے اور پلاٹ خریدنے کے وقت میں یہ نیت کرے کہ بھائی یہ میں پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا، پہلی صورت میں گھر بنانے کی نیت سے خریدا تھا، لیکن بعد میں آس پاس میں دیکھے کہ بھائی ارے ماحول صحیح نہیں ہے، یا پھر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جنگل میں پلاٹ لے لیا، یا پھر روڈ پہ لے لیا، بچے اگر باہر نکلیں گے تو روڈ پہ آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے نقصانات ہے اس کو سامنے رکھے ہم یہ سمجھے کہ اس کو بیچ دیں گے، تو اب یہ مال تجارت نہیں بنے گا، یہ مال تجارت نہیں بنے گا، یعنی 10 سال بھی اگر وہ پلاٹ رکھا ہوا رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر ہم خریدنے کے وقت میں بیچنے کی نیت کرے تھے، جیسے کہ ایک جگہ خریدے زمین
اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو بیچ کر ہم منافع کمائیں گے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ بڑا بہترین ماحول ہے، بڑا نوازی ماحول ہے اس محلے کا، اور بہت اچھے لوگ یہاں رہ رہے ہیں. اس کو دیکھ کے سمجھ میں آیا کہ بھائی چلو یہاں پہ ہمیں اپنا گھر بنانا چاہیے. لہٰذا اب وہ تجارت کی نیت ختم کر دیے. جس طرح خرید استعمال کے لیے خرید کر تجارت کی نیت کرنے سے تجارت کی نیت کام والی نہیں بنتی ہے، ایسے ہی اب تجارت کی نیت ختم کر دینے کے بعد دوبارہ نیت کرنے سے وہ تجارت کی نیت نہیں ہوگی. اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب یہاں رہائشی گھر بناؤں گا تو اب یہ تجارت نہیں ہے، اب مال تجارت نہیں رہا. یعنی مثال کے طور پہ میں زمین خریدا 2026 میں، اور میں بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، اور 2027 28 29 گزر گیا، 30 کے اندر میں یہ نیت کروں کہ نہیں بھائی اب میں گھر بنا لیتا ہوں، آج کل زمینیں بہت مہنگے ہو گئے، ماحول کے لحاظ سے گھر بنانے میں زیادہ عافیت ہے، لہٰذا میں 2030 کے اندر گھر بنانا چاہ رہا ہوں. تو ایسے وقت میں مجھے 2030 کو چھوڑ کر 29 28 27 26 ان 3-4 سالوں کے اندر جو مجھ پر جتنے سال گزریں گے اتنے سالوں کی زکوٰۃ مجھ پر واجب رہے گی. البتہ وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی 2030 میں بولا تھا، اس کے بعد 2035 میں گھر بنا، تو 2030 سے لے کے 35 تک جو زمین خالی پڑی ہوئی تھی اس کی زکوٰۃ مجھ پر واجب نہیں ہوگی. یہ صورت ہے مال تجارت کی. زمین کو سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں اس کو کار پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، بائک پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، فون پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، گھریلو سامان پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے. زیورات یعنی ہیرے جواہرات ہو گئے، نگینے ہو گئے، عام طور پر یہ بھی بہت قیمتی چیزیں ملتی ہیں، تو ان اور پلاٹینیم ہو گیا، اور ایسے ہی بہت سے دھاتو جو ہوتے ہیں ملتے ہیں، ان کے اوپر بھی ساری چیزیں اپلائی ہو سکتی ہیں. کچرے کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اسی کی زکوٰۃ ہوگی، جو چیز نہیں بکی اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جس وقت میں وہ مال بکے گا، جس وقت میں وہ مال بکے گا اس وقت میں جو قیمت ہمارے ہاتھ میں آئے گی اس کو سامنے رکھیں گے. مثال کے طور پہ میں کیا کیا، 10 لاکھ کا مال لایا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، اور اس کا اسٹیمیٹ لگایا کہ میں مال بیچوں گا اتنے 1 سال کے اندر روٹیٹ ہوتے رہے گا وہ تو مال. تو آخر میں وہ مال بک کے میرے پاس ہوا، را مٹیریل کی بات کر رہا ہوں جو پڑا ہوا ہے میرے پاس، وہ ہے 15 لاکھ کا، اور وہ مارکیٹ میں بکے گا تو اس کی قیمت ہوگی 20 سے 25 لاکھ کی. اس حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ جو لاٹس رہتے ہیں نا، وہ لاٹ اگر کوئی آگے اٹھا دیا، مثال کے طور پہ آج ہی میں تو دکان ختم کرنا ہے، اگر یہ پورا مال لے جا کے مارکیٹ میں ٹھہر گیا میں تو کتنے میں بکے گا اس کو سامنے رکھیں گے. مثال کے طور پہ 15 لاکھ کا مال ہے، میں اس کو لے جا کے مارکیٹ میں کھڑا ہو گیا بیچنے کے لیے، تو میرے کو خریدنے کے واسطے کوئی بھی 20 لاکھ میں نہیں آتا، بلکہ وہ 10 لاکھ میں خریدنے کے لیے آئے گا. وہ مارکیٹ ریٹ یا معلوم کرنا چاہیے، اس کا معلوم کر کے اس کی زکوٰۃ ہم ادا کر دینا چاہیے. یہ صورت ہے مال تجارت کے سلسلے میں. اس سلسلے میں بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک یہ سوال کہ گھر میں جو پرانے سامان پڑے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پیتل کے، دھات کے، جی وہ کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، بنگلی بولتے ہیں ہمارے یہاں دیہاتوں میں، جو گھڑے جیسا ہوتا پیتل کے، ہاں ہاں سمجھ رہا وہ میں. یعنی پرانا سامان، اور چائے کپ، گلاسز، کانچ کے گلاسز، یہ پورے ہاں گھروں میں رکھے ہوئے رہتے، اور یہ سال سے سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے. جی تو اس کو بھی زکوٰۃ کے ادائیگی کے وقت میں اس کا بھی حساب کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم یہ استعمال کے لیے لے کے آتے ہیں، اسے کبھی بیچنے کی نیت کرتے ہی نہیں. جی جزاک اللہ. اگر ہم مال تجارت نہیں ہے اور ہمارے پاس، مثال کے طور پہ میں اگر خرید رہا ہوں، یا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ وہ شخص گیا، اور مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس اچانک آج 1 کروڑ روپیہ آ گئے، اور وہ گیا رہائشی مکان کے لیے 1 کروڑ کی زمین لے لیا، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. وقت تو شروع ہوا، اگلے سال اس دن اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ بھی ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر 1.5 لاکھ نہیں ہوں گے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. 70,000 ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جی، خلاصہ کلام ہے کہ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. نہیں ہوگی. جی جزاک اللہ. ایک زمین سوال کے ہے سلسلے میں جو بات ابھی بتائی گئی تھی اس کو سامنے رکھے، اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، جی زکوٰۃ نکال کر کہاں خرچ کرنا بہتر ہے، اور سب سے ہاں، زیادہ مصارف کے لحاظ مستحق کون ہے؟
مصارف زکوٰۃ کے سلسلے میں تھوڑا سا آخری چونکہ 20 منٹ بچے ہوئے ہی ہیں، ایک انشاءاللہ ابھی جو بات کریں گے وہ مصارف زکوٰۃ پر ہی بات کر لیں گے. جی اگر میں اصل میں میسج باکس پر پہنچ نہیں پا رہا ہوں، میں پہنچ گیا 1 منٹ. حج کے برابر پیسے جمع ہیں، اس پر زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے. ہاں، اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ بھائی اگر اس سال ہمارا حج ہونے والا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ کے سلسلے میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. میں انشاءاللہ یہ دیکھ کر بتا دوں گا. البتہ اگر اگلے سال ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی. اس سال کے سلسلے میں بتاؤں گا دیکھ کر. استعمال کرنے والے زیورات پر زکوٰۃ رہے گی، کیونکہ زیور پہ زکوٰۃ ہے. زیور کہتے ہی ہیں سونا اور چاندی کو، چاہے اسے رکھنے کے لیے لیا جائے یا پھر اسے استعمال کرنے کے لیے لیا جائے، بہر صورت اس پر زکوٰۃ واجب ہے. نصاب کے برابر گولڈ ہے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی اگر میں اپنے شوہر کو اس کا حقدار بنا دوں تو کیا مجھ پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی لیکن لعنت کے مستحق ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہیلے کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے فرضیت کی صورت ذہن سے نکل جائے. قرض دیے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ وہ مال ہمارا ہی ہے، وہ واپس ہمارے پاس ہی آئے گا، اور ہم چونکہ دیے ہیں تو وہ لوٹائے گا ضرور. اگر واپس آنے کا یقین ہے 2 سال ہو جائے 3 سال ہو جائے، 3 سال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اگر واپس آنے کا یقین نہیں تھا، اچانک 10ویں سال آ گیا تو پھر وہ 10ویں سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، پچھلے 9 سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے. اس وقت میں کہ جس طرح آسمان زمین کے نیچے نہیں آ سکتا، ایسے ہی اگر وہ مال نہیں آ سکتا، اتنا یقین تھا، اس کے بعد اگر وہ مال آ رہا ہے تب کی بات ہے، ورنہ زکوٰۃ دینا پڑے گا. قرض کی رہن کی زکوٰۃ نہیں رہے گی، رہن کی زکوٰۃ نہیں رہے گی. اس سلسلے میں تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے. زیورات کے استعمال کے سلسلے میں بتا دیا گیا. استعمال والے گولڈ کا کیا حکم ہے بتا دیا گیا. زکوٰۃ واجب ہے اس پر. 1 تولہ کتنا زکوٰۃ ہوگا؟ 1 تولے کی زکوٰۃ کا حساب ہم موجودہ رقم لگائیں گے، موجودہ قیمت کیا ہے اس کی دیکھ کر لگا کر ہم دیں گے. فی الوقت جو قیمت چل رہی ہے وہ 1,50,000 کچھ چل رہی ہے، تو اس کے حساب سے دیکھیں گے. تو ہم اس پر کوئی ضروری نہیں ہے. اگر پچھلے سال کی قیمت کو ہم ضروری قرار دے دیں تو اگر وہ فتویٰ اگر آج دیکھ لیا جائے یا مسئلہ آج دیکھ لیا جائے تو آج بھی 60,000 کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو، ایسا ضروری نہیں. کوئی شخص ہے جنہوں نے یہاں پر پوچھا، مطلب یہ کس سلسلے میں پوچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں یہ سمجھیں گے. زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ لوگ جن پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں. صدقہ فطر کس پہ واجب ہوگا؟ اس شخص پہ واجب ہوگا جو مسلمان ہو، بالغ ہو، اور اس کے اوپر زکوٰۃ اگر فرض ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں فرض ہے تو اتنا زائد مال ہے کہ اگر وہ مال تجارت ہوتا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی. مثال کے طور پہ 2 کار موجود ہیں، ایک کار ضرورت تھی، دوسری کار تو ضرورت نہیں تھی، خریدے. تو اگر یہ کار کو اگر بیچتے تو یہ بیچنے کے لیے خریدتے تو مال تجارت بن جاتی، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. میں کار کی مثال دیا ہوں، اس کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں بھی موجود ہیں، اس کو ساتھ میں رکھ لینا چاہیے. ضرورت ہے تو الگ بات ہے، جیسے کہ بعض حضرات وہ ہیں جو 1-1 1.5 لاکھ کے 2 فون رکھتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک سے ایک بزنس مینٹین کرتے ہیں، دوسرے سے دوسرا بزنس مینٹین کرتے ہیں، ضرورت ہے ان کی. وہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے. تیسری چیز زائد پڑی ہوئی ہونا چاہتے ہیں، اتنی کی ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. نہیں، صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کسی کے پاس گولڈ ہو اور کسی اور کے پاس ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں. رہن رکھے ہوئے ہیں تو رہن کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چاہے کتنے بھی سال رہن رکھا ہوا ہو، کیونکہ وہ امانت ہے. نہ رکھنے والے پر واجب ہے، نہ رکھے ہوئے پر واجب ہے. سٹاکس کے سلسلے میں چونکہ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. دینے کے وقت کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. اگر خریدنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم اس کو استعمال کرنے کی غرض سے ہم سٹاکس خرید رہے ہیں، اس کا پروفٹ، اس کے شیئرز کا پروفٹس لینا ہم چاہتے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، بیچنے کے لیے نہیں خرید رہے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جی یہ تو بات تھی. لینے والا کون ہے سمجھ میں آ گیا ہوں گا. اگر نہیں آیا تو سوال کر سکتے ہیں، کچھ سوال یا نشان ڈال دیجیے. ایک بات یہ ہو گئی، لینے والا کون ہے. ہاں، اب ہم اگر سب دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ایسا شخص کون ہو، سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ تو ہماری فیملی ممبر ہوں گا. کون ہوں گا وہ، کون نہیں ہوں گا، اس کے درمیان میں فرق اتنا ہے. اصول اور فروع کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. اصول اور فروع بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا،
दादा पोतरे को नहीं दे सकते। तो ये ऊपर नीचे तक ज़कात नहीं है। भाई भाई को ज़कात दे सकता है, भाई बहन को ज़कात दे सकते हैं, बहन भाई को ज़कात दे सकती है, बिला झिझक जायज़ है। भतीजा चाचा को दे सकता है, चाचा भतीजे को दे सकते हैं, मामू भांजे को दे सकते हैं, भांजा मामू को दे सकता है, बिला झिझक जायज़ है। रिश्ता जहां पे उसूल और फुरूअ का होगा, खून से खून बनने का होगा, या तो खून होगा या किसी के खून बनने का जरिया होगा, तो वो फिर वो दोनों एक दूसरे पर ज़कात नहीं दे सकते। और ऐसे ही बीवी शौहर के दरमियान में ज़कात अगरचे जायज़ थी, लेकिन उलमा ने इस फितने को देखते हुए कि हीला बन जाएगा, मना फरमा दिया है कि बीवी शौहर को और शौहर बीवी को भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। उसूली बात है। इस सिलसिले में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मदरसों के अंदर ज़कात देना जायज़ है, क्योंकि वो लोग बतौर तरतीब लेते हैं। सिराज साहब हाथ उठाए हैं तो पूछ सकते हैं। जी हजरत, ससुर अगर जमाई को दे तो वो ज़कात होगी अदा होगी, दे सकते हैं ससुर? बहन अगर ससुर, जी हाँ हो जाएगी। शौहर उसको दे रहे हैं ना, वो अपने दामाद को। हाँ, ससुर दामाद को दे रहा था। हाँ, तो ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि ना उसकी खून से है ना कुछ है। क्योंकि वो मालिक बन जाएगा तो फिर अपनी शौहर अपनी बीवी को खिलाएगा, तो मालिक बन के खिलाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हजरत आयशा से फरमाए, जब आपके सामने सिरका रोटी पेश किया गया था तो आप पूछे, हांडी उबलने की आवाज आ रही है और आप बोल रहे हैं कि आप ये मुझे सिरका दे रहे हो। तो अल्लाह के नबी को हजरत आयशा ने फरमाया कि वो आपकी बांदी का था, हजरत आयशा की बांदी का गोश्त था, आपको सदका किया गया था। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका उनको हुआ है, उनसे हमको हदिया मिलेगा। इस तरह अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि दामाद को ससुर ज़कात दे सकता है, और वो ज़कात का मालिक होने के बाद अपने घर वालों को खिलाएगा। इस गर्ज से नहीं देना चाहिए कि भाई वो मेरी बेटी को खिलाएगा। जी जी, जज़ाकल्लाह। 20 तोले चांदी है तो उसकी भी ज़कात देना पड़ेगा। 20 तोले चांदी के साथ अगर सोने का 1 तोला भी रहेगा तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। दोनों निसाब इतने कम है, इसके दोनों को मिलाने पे अगर चांदी का निसाब मुकम्मल हो रहा है तो ज़कात वाजिब होगी। सोना और चांदी, इसका ख्याल होना चाहिए। मदरसे की चटाइयाँ खरीद कर दे तो क्या? ज़कात सरासर गरीब का हक है, सरासर गरीब का हक है। ये ना इससे मस्जिद को जाए नमाज दे सकते हैं, ना मदरसे को पानी का गिलास दे सकते हैं। अदा करने से पहले वफात पा जाए तो उसके तरक्के से ज़कात कैसे निकाली जाएगी? अगर वसीयत किए हैं कि मेरे माल से ज़कात निकालो, तो तब तो माल से ज़कात निकालना वाजिब है। अगर वसीयत नहीं किए थे तो वरसा के ऊपर है, अगर चाहे तो निकाल दें, तो वो उनका अपना एहसान होगा। और निकालने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसको ज़कात की तरफ से कबूल करना, ये अल्लाह की तरफ से रहमत की तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं। वरना तो इबादत बगैर नीयत के मुकम्मल होती ही नहीं है। तफसीलात बहुत है, लेकिन जो ज़रूरी थी, जो जितना मैं बता पाया हूँ। इस सिलसिले में जवाब दिया हूँ कि नाक की नथनी के डायमंड की ज़कात के सिलसिले में कि उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। डायमंड की ज़कात वाजिब नहीं है, क्योंकि डायमंड एक ऐसा जेवर है, अगर खरीदने बेचने की नीयत से खरीदे हैं तो ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और नेकी की तौफीक अता फरमाए और हिदायत कामिला अता फरमाए और रमज़ान को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, करवाने की। रमज़ान में ज़कात देना ज़्यादा अफजल है या किसी भी वक्त दे सकते हैं? जब फ़र्ज हो जाए तभी अदा कर देना ज़कात का सबसे अव्वलीन हक़ है। रमज़ान में अदा करने से उसका फ़ायदा होता है, लेकिन उससे बेहतर फ़ायदा है कि हम उसको मुस्तहिक़ तक जल्द अज जल्द पहुँचा दें। कोई सवाल हो तो उलमा इकराम मौजूद हैं, खुसूसन मौलाना मुस्तफ़ा साहब की निगरानी में ये सब चल रहा है। मुफ्ती साहब से रुजू होना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि कौम के अंदर सबसे बेहतर काम करने वाली शख्सियतों में से एक है। और ऐसे ही इस काम को शुरू करने का जो कदम और ज़िम्मा उठाए हैं मौलवी असद साहब, आप भी काबिल मुबारक हैं और आपसे भी सवालात किए जा सकते हैं, आप लोग करते भी हैं। और आप लोगों का इत्मीनान ही बताता है कि आप लोग मसाइल के लिए सुनने के लिए जुड़ते हैं। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अमल नसीब फरमाए। कोई सवाल किए हैं एक और, अगर मैं मैसेज बॉक्स तक पहुंच जाऊं तो जवाब दूंगा। एक और सवाल कीजिए ताकि मैं मैसेज बॉक्स तक पहुंच सकूं, या कोई एक मैसेज कीजिए। जी, वर्ल्ड टाइम सेट कर
جو الیکشن کے پیسے جو دیے ہیں وہ اگر مستحق بہن ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں، کیا قرضے میں مقروض ہیں تو سونا وغیرہ رہن میں ہے تو اس کو چھوڑانے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں کے طریقے سے. جی غریب کو دے سکتے ہیں، ثواب کی نیت نہیں رکھنا چاہیے. جہاں تک بہتر ہو کہ ہمارے خاندان کو اس کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ناجائز پیسے ہیں. باہر والوں کو دینے کی نیت ہی رکھنا چاہیے، اگر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ لینے والا غریب ہو. زکوٰۃ اور ٹیکس میں بنیادی فقہی فرق کیا ہے؟ کیا ٹیکس کی ادائیگی زکوٰۃ کی بدل بن سکتی ہے؟ ٹیکس کی ادائیگی زکوٰۃ کا بدل کبھی بنی نہیں، کبھی بن بھی نہیں سکتی. ٹیکس یہ اگر جائز ہے تو واجبی ٹیکس ہے، جیسا کہ گھر کا ٹیکس ہو گیا، یہ تو واجبی ٹیکس جو ہے اس کا ادا کرنا تو واجب ہے، اور جو ٹیکس واجب نہیں ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پہ الگ چیز ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ میں تبدیل نہیں کر سکتے. زکوٰۃ تو غربا کا حق ہے، اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے. زکوٰۃ کے پیسے سے نہ سڑک بنانا جائز ہے، نہ سڑک کی نالی بچھانا جائز ہے. ایک دن کا بھی ہم اس کا ویسٹ نہیں کر سکتے، اس کو تو غریب تک پہنچانا ہی اس کا حق ہے. جب تک ہم اس کو کسی غریب کا مالک نہیں بنائیں گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سونا رہن میں ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ سونا رہن میں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر. ڈائمنڈ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زیور پر زکوٰۃ واجب ہوگی. ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈائمنڈ کتنے گرامز کے موجود ہے اس کے اندر، اس کو مائنس کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. جب زیور خریدتے ہیں تو ساری تفصیل موجود ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. ریٹائرمنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب کہ ریٹائرمنٹ فنڈ ہماری ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہو اور ہم اسے قبول کیے ہوں. اگر واجبی طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا نوکری کرنے والے کو بتا دیا گیا نہیں بھائی ہم تو تمہیں کو کوئی آفر نہیں کر رہی بلکہ ہماری طرف سے اصول ہے، ہم تو ریٹائرمنٹ فنڈ رکھیں گے، تمہیں کو لینا ہو نہ لینا ہو تمہیں کو نہیں پوچھتے ہم. اگر ایسی بات ہے یعنی جبرن اگر وہ آ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر ہمارے اختیار سے اگر وہ طے ہو رہا ہے، ہماری سگنیچرز وغیرہ سے طے ہو رہا ہے اور سگنیچرز کے لیے ضرور جبر نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں. ڈائمنڈ کا ریٹ کتنا بھی ہو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ زیور ہے، وہ ایسا زیور ہے جو مال نامی نہیں ہے. اس کی ریئرٹی کی وجہ سے، وہ بالکل کم ہونے کی وجہ سے، نایابی کی وجہ سے وہ مہنگا ہے، ورنہ اس کی قیمت تو مارکیٹ کے لحاظ سے کچھ حال کم زیادہ نہیں ہوتی ہے. ڈیجیٹل گولڈ پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ڈیجیٹل گولڈ اگر واقعتاً موجود ہے ہمارے پاس اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. ڈیجیٹل گولڈ صرف نمبر دے رہے ہمارے کو، دھوکہ دھڑی کا مسئلہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. علماء کرام موجود ہیں، آپ حضرات ان سے جڑ سکتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک 1 سال نصاب بناتی ہیں، رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتی ہیں اگرچہ ان کا سال پہلے ہی موجود ہو. ایک صورت ہے، بہتر صورت ہے، کر لے سکتے ہیں، گنجائش ہے. اگر معلوم کر لیا جائے کہ کب مالک ہوئی تھی تو عورتوں کے لیے آسان اندازہ اس سے ہے کہ شادی کے وقت میں ہی عام طور پر وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں تو اس وقت سے ہی ان پر زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے. تو اس کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ دے لے تو بہتر ہے. دینا یہی کافی ہے، دینا یہی کافی ہے. مال نامی مطلب بڑھنے والا مال، جیسا کہ سونا چاندی ہو گیا، ٹرانزیکشن کے ذریعے سے اس کی کمی زیادتی ہوتے رہتی تو اس لیے مال نامی بولتے ہیں اس کو. نمو، نشو نما ہونے کے لیے بتاتے نا بھائی، بچے کی نشو نما بڑھ جا رہی بولتے ہیں، نشو نما ہو رہی. نشو نما کا مطلب ہے بڑھنا، بڑھوتری. چاہے رکھو، چاہے استعمال کرو، چاہے گلے میں پہنو، کیا بھی کرو، سونے چاندی کی قیمت کا اضافہ اور کمی زیادتی ہوتے رہتی. ٹھیک ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبھی حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.